منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادارو، ذوالجنا نے جب اپنے سوار کے سر بریدہ کو دیکھا تو اپنے پیشانی کو خون امام سے سرخ کیے اور پھر اس کے بعد دلدوز آواز بلند کرتا ہوا خیام آل محمد کی طرف گیا. مخدرات عصمت نے جب گھوڑے کی آواز سنی آ کے در خیمہ پر کھڑی ہو گئی. کیا دیکھا کہ زین خالی ہے، گھوڑے کی پیشانی خون آلود ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. سمجھ گئی راکب دوش نبی نہیں آنے والا. عزاداروں، بیویوں نے ایک مرتبہ آ کر بصورت حلقہ ذوالجنا کے ارد گرد کھڑی ہو گئی. اتنے میں سکینہ نے آگے بڑھ کر اپنے بازوؤں کو گھوڑے کے گلے میں حمائل کر سوال پوچھا، یا مرکب ابی اسقیا ام قتل عطشانا. اے میرے بابا کے سواری، ذرا یہ تو بتا کہ کیا مسلمانوں نے میرے بابا کو پانی دیا تھا یا پیاسا ہی شہید کیا؟ گھوڑے نے اپنے سر کو ہلا کے بتا دیا، سکینہ، مسلمانوں نے تیرے بابا کو پیاسا شہید کیا. آزادارو، مولا کو قتل کرنے کے بعد اشقیاء خیام آل محمد کی طرف رخ کیے، آ کر خیموں میں آگ لگا دی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین دی، سامان لٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے تماچے کھائے. عجیب عجیب روایتیں ہمیں ملتی ہیں. جناب فاطمہ صغرا بنت امیر المؤمنین یہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ ایک ظالم نے آ کر میری بہن زینب کے سر سے چادر چھینی اور کانوں سے اس طرح گوشوارے کھینچے کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، تو میں گھبرا کے وہاں سے دوڑی. وہ ظالم میرے پیچھے پیچھے آیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں زمین پر بیٹھ گئی، آ کے میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے پیروں سے کڑے اتارنے لگا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ کڑے اتار رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو رہا تھا. میں نے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، تمہاری غربت اور بے کسی پر رو رہا. تو میں نے سوال کیا، پھر ہمیں لوٹ کیوں رہا ہے؟ اس شقی نے کہا، اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور آ کے لوٹ لے گا. عزادارو، حمید ابن مسلم کا بیان ملتا ہے کہ جب تمام خیموں میں آگ لگائی گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ایک جلتے ہوئے خیمے کے پاس کھڑی ہے. عالم یہ ہے کہ بار بار اس جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے اور باہر آتی ہے.
میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی قیمتی چیز ہے جو اس خیمے کے اندر رہ گئی ہے جسے یہ خاتون بچانا چاہتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ خاتون اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی، اب جو باہر آئی ہے تو کسی جوان کی زندہ لاش اس کے دوست پر تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ خاتون ثانی زہرا تھی اور وہ جوان عابد بیمار تھا سید سجاد تھے جسے شہزادی نے جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر باہر لے آئی۔ عزادارو، مقتل ابو مخنف میں ملتا ہے کہ خود جناب ثانیہ زہرا یہ بیان کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں خیمہ سجاد پر کھڑی تھی کہ اتنے میں ایک ظالم آیا، اس نے میرے سر سے چادر چھینی اور میرے کانوں کے گوشوارے اس طرح کھینچے کہ میرے دونوں کان زخمی ہو گئے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ ظالم، وہ شقی اس فرش کی طرف بڑھا جس فرش پر سید سجاد سو رہے تھے، اور اس فرش کو سید سجاد کے نیچے سے اس طرح کھینچا کہ سید سجاد الٹ کے زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ میں نے کہا کہ اے ملعون، خدا تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو قطع کرے اور آخرت کی آگ سے پہلے تجھے اس دنیا کی آگ نصیب ہو۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ نیلی آنکھوں والا یہ شقی شخص کون تھا، لیکن بعد میں جب خولی ملعون کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا اور مختار نے پوچھا کہ اے خولی، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ تو خولی نے اس منظر کو بیان کیا۔ مختار نے پوچھا کیا میری شہزادی نے اس وقت کچھ کہا تھا؟ خولی نے کہا ہاں، شہزادی نے یہ کہا تھا کہ خدا تیرے ہاتھ اور پیروں کو قطع کرے، آخرت کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ نصیب ہو۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مختار اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، کہا خدا کی قسم اس مظلومہ کی دعا کو میں پوری کروں گا، اس مظلومہ کی دعا کو میں پوری کروں گا۔ خولی ملعون کے دونوں ہاتھ اور پیٹوں پیروں کو کاٹا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں اسے ڈھکیلا گیا۔ ہاں عزادارو، کیسا کیسا ظلم کیا ہے مسلمانوں نے آل محمد پر، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اسی اثنا میں عزادارو، عاشور کا سورج ڈوب گیا، عاشور کا سورج ڈوب گیا۔ شام غریبہ آئی، قیامت خیز شام، جو یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، غریبوں کی شام، بے کسوں کی شام، خاک نشینوں کی شام، بے سہارا بیویوں کی شام۔ کس نے کس کو پکارا کون جانے، ایک ایک لمحہ کیسے کٹا کون بیان کر سکتا ہے۔ ہاں عزادارو، روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے اس شام کو ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے فراق میں تڑپ کر مقتل کی طرف دوڑی۔ رات اندھیری، سنسان جنگل، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ گھبرا کر مقتل کا رخ کیا، کہا بابا بابا آپ کی بیٹی آ رہی ہے، اے بابا آپ کے سینے پر سونے والی آ رہی ہے۔
اے بابا جنگل رات اندھیری ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، جنگل ڈراؤنی ہے نیند بھی نہیں آتی، اے بابا بستر کیسا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بابا کیا آپ بھی ہمیں بھول گئے اور ہماری بے کسی کا خیال نہیں رہا؟ عزادارو پہچانا یہ بچی کون تھی؟ وقت آخر مولا کے دامن سے لپٹ کر پوچھا تھا بابا آج کی رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ یہ حسین کی بچی سکینہ تھی۔ سکینہ کی آواز کو سن کر روایت میں ملتا ہے کہ نشیب میں ایک مرتبہ لاشِ حسین تڑپ گیا، آواز آئی بنیّ الیّ الیّ، بنیّ الیّ الیّ، آ میری بیٹی سکینہ آ، تیرا بابا یہاں نشیب میں سویا ہوا ہے۔ سکینہ آئی، کیا دیکھا؟ خدا کسی بیٹی کو اپنے باپ کی ایسی حالت نہ دکھائے۔ کیا دیکھا کہ لاشے پر سر بھی نہیں، بس آ کر اپنے بابا کے سرہانے بیٹھ گئی۔ فریادوں کا سلسلہ شروع ہوا، کہا اے بابا ہم لٹ گئے، اے بابا ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بابا ہمارے سروں سے چادریں چھین دی گئی، اے بابا جو گوشوارے آپ نے مجھے عید کے دن پہنائے تھے ظالموں نے وہ گوشوارے اتار لیے۔ فریاد کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین کے سرہانے بچی کو نیند آ گئی۔ اہل حرم جہاں تھے، شہزادی نے دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی، سکینہ نظر نہیں آ رہی، گھبرا کر تڑپ کر مقتل کی طرف چلنے لگی اور پکارنے لگی، اے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ آواز دو، اے میرے بھائی کی نشانی، خدا کے لیے اتنا نہ تڑپاؤ، آواز دو کہاں ہو؟ ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، اے بہن زینب آہستہ۔ اے بہن زینب آہستہ آہستہ، بڑی مشکل سے میری بچی سوئی ہے۔ شہزادی نشیب میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر سے لپٹ کر سکینہ سو رہی تھی۔ سکینہ کو جگایا، اے بیٹی سکینہ اٹھو، یہ کس کا لاشا ہے؟ سکینہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، کہا پھوپھی اماں نہیں پہچانا، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ کہا سکینہ اس لاشے پر تو سر بھی نہیں، تو نے کیسے جانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں جب میرے رخساروں پر تماچے لگے مجھے بابا کا سینہ یاد آ گیا، بابا بابا پکارتی ہوئی مقتل کی طرف دوڑی، اسی لاشے بے سر سے آواز آئی، آ میری بچیا تیرا بابا یہاں نشیب میں سویا ہے۔ آزادارو بہلا کر سکینہ کو اپنے ساتھ شہزادی لے آئے، جہاں اہل حرم تھے، تمام بچے سو رہے تھے، بیویاں آرام کر رہی تھی، خیمے تمام جل چکے تھے۔ بہلا بہلا کر سکینہ کو ایک مرتبہ نیند آ گئی۔ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ آج ہی کی رات کو شہزادی زینب کھڑی ہوئی تھی، ہاں آج عباس زندہ نہیں، حبیب زندہ نہیں، کہ جو پہرا لگائے، حیدر کرار کی بیٹی ہے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر کھڑی ہے، آج اہل حرم پر میں نگہدار رہوں گی۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ دور سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، پہلے سمجھی کہ دشمن لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، آگے بڑھی، غور سے دیکھا، کیا دیکھا کہ ہندہ کھانا اور پانی لے کر آ رہی تھی، زوجہ حور ہندہ کھانا اور پانی لے کر آ رہی تھی۔ اب جو یہ ہندہ قریب آئی ہے، شہزادی نے کہا اے ہندہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تجھے حور کا پرزہ نہ دے سکی،
اے ہندا میں بہت شرمندہ ہوں، تجھے حور کا پرسہ نہیں دے سکی۔ کہا شہزادی مجھے شرمندہ نہ کرے، اے شہزادی آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں، بس پانی کا نام سنا۔ کہا ہندا اب پانی لے کر آئی ہو، ارے پیاس کی وجہ سے جب ہمارا بڑا گھر اجڑ چکا۔ کہا شہزادی کم از کم بچوں کو تو پانی پلا دو۔ شہزادی نے پانی کو لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھا، بچے تمام سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، ایک گوشے میں سکینہ بھی سو رہی تھی۔ شہزادی آئی، سکینہ کو جگایا، کہا بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آیا ہے۔ عزادارو پانی کا نام سکینہ نے سنا، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا، پھوپھی کی طرف دیکھا، پوچھا پھوپھی اماں کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں سکینہ، ہندا نے پانی لایا ہے۔ سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں یہاں اتنے بچے سو رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے مجھے کیوں جگایا؟ کہا سکینہ کیونکہ تو سب سے چھوٹی ہو۔ عزادارو یہ سننا تھا، ایک مرتبہ سکینہ نے پانی کو لیا، میدان کی طرف دوڑنے لگی۔ شہزادی نے سنبھالا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابھی آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہو اسے پہلے پانی دینا چاہیے۔ ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر سب سے چھوٹا، 3 روز کا پیاسا، تیرے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ بہلا کر پھر سے سکینہ کو شہزادی نے سلا دیا۔ عزادارو کہا جاتا ہے، اکثر ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تمام بیویاں اور بچے آرام کر رہے تھے، نصف شب گزر جانے کے بعد شہزادی زینب یکا وہ تنہا کھڑی ہوئی تھی، کبھی فرات کی طرف دیکھ کر بھیا عباس کو پکار رہی تھی تو کبھی حبیب کو پکار رہی تھی اور کہتی تھی بھیا عباس اے حبیب خدا کے لیے اب تو آ جاؤ، اب تو آ جاؤ کیونکہ زینب بہت تھک گئی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ دور سے کوئی سوار چلا آ رہا، دور سے کوئی سوار چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھبرا گئی، سمجھی کہ کوئی لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ حیدر کرار کی بیٹی آگے بڑھی اور کہا اے آنے والے رک جا، خدا کے لیے رک جا، بڑی مشکل سے چھوٹے بچے سوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں۔ لیکن وہ سوار آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اگر لوٹنا ہے تو صبح کو آنا، ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ عزادارو سوار بڑھتا چلا گیا، علی کی بیٹی کو چلا گیا، آگے بڑھی، لجا میں فرش پر ہاتھ رکھا، کہا میں کہہ رہی ہوں آگے نہ بڑھ اور تو نہیں سنتا۔ عزادارو ایک مرتبہ سوار نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، شہزادی نے دیکھا بابا آئے ہیں۔ ایک مرتبہ بابا کے قدموں پر گر پڑی، کہا بابا اب تشریف لائے جب ہمارا بڑا گھر اجڑ چکا۔ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب میرے عباس کے شان قلم ہوئے؟ اس وقت کہاں تھے جب میرا قاسم گوروں کی ٹاپوؤں سے پامال ہو رہا تھا؟ اعظم اللہ لنا ولکم اجورنا، التماس دعا۔ عيشيون إمشاء